مشاہد صاحب، ایک سوال اور بڑا اہم ہے کہ یہ سارے جو مذاکرات کا آغاز ہوا یہ اسلام آباد میں ہوا، سیز فائر بھی اسلام آباد نے کروایا، لیکن اب اس معاہدے پہ دستخط سوئٹزرلینڈ میں ہو رہے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ میرے خیال میں وہ امپریشن یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایشو اب ریجنل نہیں، یہ گلوبل ایشو ہے۔ جنیوا ایک مرکز ہے، تہران ہو گر مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر علامہ اقبال نے کہا تھا۔ تو جنیوا کی ایک خاص اہمیت ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ایم او یو کا آخری جو سینٹنس ہے اس میں یہ ہے کہ یہ ایم او یو ریٹیفائی ہوگا بائنڈنگ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن، تو وہ ایک انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی دینا چاہتے ہیں۔ اچھا، آپ کو سارے ایم او یو کا پتہ ہے، نیتن یاہو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا جی اس میں کیا ہے۔ اس نے کاپی مانگی تھی، وہ امریکہ نے کاپی نہیں دی اس کو۔ امریکہ نے اس کو کوئی کاپی، سرکاری کاپی نہیں دی، کیونکہ معاہدہ یہی ہے کہ جب وہ سائن ہو جائے گا ایران اور امریکہ، پھر وہ پبلک کریں گے۔ تو وہ ٹرمپ اپنے زبان پر قائم ہے جو انہوں نے ایرانیوں کو دی تھی تھرو پاکستان، کہ میں اس کو پبلک نہیں کروں گا۔ اچھا آصف درانی صاحب، آپ تھوڑا بتائیں گے کہ میں بھی جرنلسٹ ہوں آپ کی طرح، تو ہمیں لیک مل جاتی ہے۔ درانی صاحب، یہ کیوں سوئٹزرلینڈ میں معاہدے پہ دستخط کیوں ہو رہے ہیں؟ میرا خیال ہے، میرے پاس ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں، لیکن سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ ایران میں واچ کرتا تھا، جیسے ہم ایران کے جو ہے انٹرسٹ کو ہم واشنگٹن میں واچ کرتے ہیں۔ اچھا، ایک طرح سے سائیکولوجیکلی یہ آپ سمجھیں کہ امریکن ٹیریٹری میں جا کے ایم او یو سائن ہو رہا ہے۔ ہاں، اگر ہم آرگومنٹ کو اسٹریچ کرنا چاہیں، لیکن جنیوا کی یا سوئٹزرلینڈ کی اپنی ایک حیثیت ہے، آج کی نہیں ہے، ہسٹوریکلی ہے، یہ ہے۔ آئیڈیلی تو اب تو سوئٹزرلینڈ میں اس کا مقام چینج ہو گیا ہے۔ آئیڈیلی تو اسلام آباد میں ہونا، کیونکہ یہ کہلائے گا اسلام آباد ایکارڈ، ہاں ٹھیک ہے، چاہے وہ کہیں پہ بھی ہوسٹ بھی پاکستان کر رہے ہیں۔ جی، تو اب یہ ہے کہ وہ اس لیے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ یہ ڈسٹنسز اور وہ کنوینئنس کے لحاظ سے بھی ہوگا، پھر چونکہ یہ امریکن انٹرسٹ سیکشن جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ واچ کرتا ہے، دیر بی ہوسٹ آف فیکٹرز۔ اب جو اصل جو سوال پاکستانی جو ہیں وہ ہم سے بھی پوچھ رہے ہیں اور وہ آپ سے بھی سننا چاہتے ہیں اس سوال کا جواب، کہ جناب یہ جو معاہدہ ہے بڑا اچھا ہو گیا جی، پاکستان نے بہت بڑی سفارتی کامیابی حاصل کی، پاکستان کا اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ اگر ایران پر سے پابندیاں ختم ہوتی ہیں تو پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ پہلی بات دیکھیں، لیٹ اس لک ایٹ دا بگ پکچر، اور اس کو آپ مانیٹائز نہ کریں۔ پاکستان میں جو ہمارے بیوروکریٹس ہر چیز کو پیسے کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ پیسے کی نظر سے دیکھیں تو آپ کے ارد گرد بڑے پیسے والے ممالک بیٹھے ہیں جن کے پاس بڑے بڑے پیسے ہیں، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ واہ! اور وہ ان کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بھیک مانگ رہے ہیں آپ سے، امریکہ سے ہمیں بچاؤ، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، اپنے آواز نہیں بول سکتے۔ آپ نے دیکھا وہ ویڈیو جو ہوا ہے ٹرمپ کا ود دیٹ لیڈر۔ تو اس حوالے سے پہلی بات تو ہے کہ آپ کا جو ہوتا ہے انٹرنیشنلی امیج آف دا کنٹری، اٹ از لنکڈ ود 3 R's۔ آپ کا رول کیا ہے، آپ کی ریلیونس کیا ہے، اور آر یو ریلائبل۔ پاکستان نے تینوں کو شو کر دیا ہے کہ جو کام یو این نہیں کر سکا، جو کام عرب لیگ نہیں کر سکی، جو کام OIC نہیں کر سکا، جو کام یورپین یونین نہیں کر سکا، پاکستان نے کر دکھایا کہ 2 سب سے بڑے دشمن تھے 47 سالوں سے، ایک دوسرے کے جانی دشمن کہہ لیں، مرگ بار امریکہ ان کا نیشنل سلوگن تھا، اور وہ کہتا ہے چھوڑنا نہیں آپ کو۔ ان کو ہم نے ایک ہی کمرے میں، ایک ہی مقام میں، اسی شہر میں آپ کے ارد گرد ان جو ویسینٹی بٹھا کے ہاتھ بھی ملا دیا، ملاقات بھی کرا دی، گفتگو بھی کرا دی، اور معاہدہ بھی کرا دیا۔ یہ ایک تاریخی ڈیولپمنٹ ہے، نمبر 1۔ سو پاکستان ہیز ایمرجڈ ایز اے ویری ریلیونٹ پیس میکر اینڈ اے برج بلڈر۔ سو ایک تو ہمارا امیج ہے۔ دوسرا جو ہے اوور آل اس خطے میں آپ کا ایک بن گئی ہے کہ یار پاکستانی میں بڑی جان ہے۔ اٹس ناٹ لنک کہ وہ جی بھوکا ننگا مسکین پاکستانی جو کہتے تھے کچھ ہمارے دوست۔ پاکستان تو ریلیونٹ ہے، امریکہ آپ کے پاس آ رہا ہے، چین آپ کے پاس آ رہا ہے، ایران آپ کے پاس آ رہا ہے، سعودی عربیہ آپ کے پاس آ رہا ہے۔ آل روڈز لیڈ ٹو اسلام آباد، میجر مسلم مڈل پاور، اور ایز اے سیکورٹی گارنٹر۔ آپ نے لبنان کی بات کی، لبنان کا آرمی چیف کون ہے؟ جنرل رڈولف ہیکل، وہ ادھر آیا ہوا تھا پچھلے ہفتے۔ تیسری بات ہے ایران اور آپ کو میں بتا جی، اس نے پاکستان میں ٹریننگ بھی لی ہوئی ہے، ٹریننگ اچھا دیکھ لیں تو اس پاکستانی ٹرین 20 سال پہلے، 20 سال دیکھ رہے کتنا، تو اس کا مطلب کمانڈ اینڈ سٹاف کالج، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، یہ سارے ہمارے ادارے جو ہے۔ تیسرا ایران کے ساتھ جو
یہ سینکشنز ختم ہو رہے ہیں, ان کی جو ریلیف مل رہی ہے, آپ کے تو اقتصادی بحران, آپ کا جو توانائی کا بحران, یہ تو ختم ہو گیا. یہ تو آپ کے تو ٹرننگ پوائنٹ 40% لیس کاسٹ میں آپ کو توانائی ملے گی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کی تو ابھی گڑبڑ چل رہی ہے افغانستان سے, تو آپ کو لینڈ روٹ مل گیا تھرو ایران ٹو سینٹرل ایشیا آلسو, جو آپ کی بڑی خواہش تھی. تو آپ جیو پالیٹکس کے حوالے سے, جیو اکنامکس کے حوالے سے عالمی سیاست میں ایک محور بن گئے ہیں, مرکز بن گئے ہیں. سو یو ہیو ایمرجڈ ایز اے کی پلیئر, تو یو آر آن ٹاپ. اب اس کا فائدہ ہم کیسے اٹھاتے ہیں, وہ آپ نالائق بیوروکریٹس پر نہ چھوڑیں. آپ وہ اس میں لیڈرشپ شو کرنی پڑے گی, اور اس میں جو کورس کریکشن کرنی پڑے گی. جو موجودہ طریقے سے یہ اسٹیٹس کو چل رہا ہے, یہ نہیں چل سکتا. بزنس ایز یوزول نہیں ہو سکتا. میں بیوروکریٹ کی بجائے ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ اور ماہر قسم کا جو ڈپلومیٹ ہے, سفارتکار, اس سے سوال پوچھ لیتا ہوں. بالکل, وہ تو, اور یہ سفارتکار وہ ہیں جو پہلے جرنلسٹ بھی تھے. یہ بہت سے کم لوگ, یہ آپ ایڈیٹر تھے اور یہ آپ کے بیورو چیف تھے. گڈ جرنلسٹ کین بیکم اے گڈ پولیٹیشین آلسو اینڈ اے گڈ ڈپلومیٹ آلسو. بالکل. اچھا آصف درانی صاحب, یہ جو پابندیاں ختم ہوتی ہیں اگر ایران پہ سے, تو کیا جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے یہ ریوائیو ہو جائے گا؟ مجھے پوری امید ہے, بلکہ ہونا چاہیے. پاکستان کو یہ کیس پلیٹ کرنا چاہیے. بلکہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر جب یہ نہیں ہو رہا تھا تو ہمیں وی ور ان ڈیفالٹ. جو فرینچ آربیٹریشن تھی, دونوں کا ایگریڈ ہوا تھا کہ آربیٹریشن اگر کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو آربیٹریشن فرینچ کریں گے. تو اس میں آپ کو اچھا خاصا آپ کو جو ہے ڈیمیج ہونے والا تھا. امریکہ پہ اس وقت بھی آپ یہی پریشر ڈالے کہ آپ ہمارے ساتھ کیا ہمارے دوست ہیں ہمارے یا دشمن ہیں. ٹھیک ہے. تو اور دوسرے ہے کہ گیس وہ ٹیپی پہ جو ہے ان کا فوکس ہوتا تھا. ترکمانستان, افغانستان, پاکستان گیس پائپ لائن, وہ انڈیا بھی تھا نا. اٹ از ان لمبو, ابھی تک جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن جو ایران والا تو آپ کو کل مل سکتا ہے. صرف 200 کلومیٹر اوے ہیں ہمارے بارڈر سے ایران والے, اور اس کے بعد آپ نے ملتان تک لے جانا ہے. تقریباً $5 بلین کا پروجیکٹ ہے. اس میں اگر ہمت کریں تو ہمارے پاکستانی خود اگر انویسٹ کر لیں تو آپ کو باہر کے انویسٹرز کی بھی ضرورت ہے. یہاں پہ ایک تھوڑا سا میں آپ سے ذرا ایک مشکل سا سوال کرنے لگا ہوں. ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ جو ہے, کیا اس معاملے میں قطر کے ساتھ کلیش آف انٹرسٹ تو نہیں ہو جائے گا؟ کیونکہ پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو قطر کے ساتھ جو گیس کا معاہدہ ہے وہ اس کو نقصان نہ پہنچے. دیکھیے, اس میں ان کو ایگزٹ تو لینا پڑے گا. یہ ہمیشہ کے لیے تو ہو نہیں سکتا, اور جبکہ ایک آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے, اور یہ آپشن پہلے کا ہے. قطر تو ابھی کی بات ہے, اس سے پہلے تو نہیں تھا. اور ہم نے بارہ پریٹیکس یہی تھا کہ جو ہے وی آر انڈر پریشر فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس, اور ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں, تو آپ قطر کا روٹ لیا. لیکن اب یہ ہے کہ یہ ایکچوئل روٹ تو ایران اور پاکستان گیس پہ, یہ اس نے تو انڈیا بھی جانا تھا. وہ تو انڈیا جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے, کیونکہ ان کا جب 2008 میں نیوکلیر ڈیل ہو گیا امریکہ کے ساتھ, تو اس وقت وہ ہٹ گئے اس سے. تو انہوں نے ایران کے خلاف بلکہ ووٹ بھی کیا IAEA میں. پاکستان اس کے ساتھ کھڑا رہا ایران کے ساتھ تھرو آؤٹ اب تک. تو یہ ان کو, ہمیں جو قطر والا ہے اس کو دیکھنا. اب قطر نے نہیں کر دیا, اس نے جو ہے فورس میجور کلاس کا دے کہ میں نہیں پرووائڈ کر سکتا ہوں دنیا کو. یہ بھی جنگ ایڈ کر لوں ایک چیز میر صاحب. اس وقت 2006 میں امریکن ایمبیسڈر انڈیا میں تھا. اس نے کہا انڈیا ہیز ٹو چوز بٹوین دا ایران پائپ لائن اور دا US نیوکلیر ڈیل. اور آپ کو یاد ہوگا کہ منی شنکر آئر صاحب, کانگریس کی گورنمنٹ تھی منموہن سنگھ کی, ہی واز دا منسٹر فار پیٹرولیم. اس کو نکال دیا گیا اور ایک پرو امریکن بندے کو منسٹر بنایا گیا. تو وہ ان کا کہتا کہ یہ کمیٹڈ تھا, وہ منی شنکر آئر چاہتا تھا پائپ لائن ایران کے ساتھ. تو انڈیا نے مطلب امریکی دباؤ کو اس حد تک انہوں نے قبول کیا. انڈیا نے امریکی خوشامد میں تہذیب کے تمام جو تقاضے ہیں ان کو ملیا میٹ کر دیا, لیکن اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ زیرو. ویل پٹ, ویری ویل پٹ. ایگزیکٹلی. اچھا